بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یہ وہ روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح. دو لفظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں. ایک ہے مشکات، یہ عربی لفظ ہے. پرانے زمانے میں گھروں میں ایک تاقچہ ہوتا تھا جس میں دیا لالٹین وغیرہ جلا کر کے رکھتے تھے. اسی تاقچے کو مشکات کہا جاتا ہے عربی میں. دوسرا جز ہے المصابیح، یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے مصباحن. مصباحن کے معنی ہوتا ہے چراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے جو احادیث کی شکل میں چراغ یعنی حدیثیں نکلی ہیں، ان تمام حدیثوں کو اس تاقچے میں جمع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری کتاب کا نام مشکات المصابیح یعنی کئی چراغوں کا یہ تاقچہ. وہ تاقچہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک دیا نہیں، کئی دیے اس میں رکھے جا سکتے تھے. تو یہ بھی تاقچہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں کئی ہزاروں احادیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں. اس کتاب کو لکھنے سے پہلے ایک مجموعہ لکھا تھا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں 4434 حدیثیں جمع کی تھی. پھر اس کے بعد صاحب مشکات نے اسی کتاب میں 1115 حدیثوں کا اضافہ کر کے ایک نئی کتاب مرتب کر دی اور اسی کا نام مشکات المصابیح رکھ دیا. ہم ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں. اور ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ جس میں پیدائش سے لے کر موت تک جن جن شعبوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس میں کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہبری فرما دی ہے، مگر اتنے بڑے ذخیرے سے ہم غافل ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی تقریریں ہیں یونیورسٹی میں عیسائی اسٹوڈنٹس کے سامنے انہوں نے کی ہے، اور پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھی ہے. خطبات مدراس اس کتاب کا نام ہے. وہ تقریر حضرت کی چھپ چکی ہے. دنیا میں بس ایک ایسی شخصیت ہے جس کی خلوت بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے اور جلوت بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. انسان دن میں کیا کرتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے، مگر رات کی تنہائی میں اس کے کیا معمولات ہوتے گئے، دنیا کا بڑا آدمی بھی ہو مگر اس کی خلوت لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں آپ کے کیا معمولات ہوتے تھے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کے سامنے بیان کر دیا کہ رات کو آپ کتنے حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ہمارے ساتھ آپ کا بولنا چلنا کیسا ہوتا تھا، آپ تہجد کس وقت میں پڑھتے تھے. تو دنیا کی واحد شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی جلوت بھی واضح ہے اور خلوت بھی واضح ہے. خیر، یہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بغیر مشقت کے ہم تک پہنچ گیا ہے، مگر اس کے لیے محدثین نے کتنی زبردست صعوبتیں اور اسلام میں ان کو کتنی بڑی رکاوٹیں آئی ہیں. صرف ایک حصہ میں نقل کرتا ہوں. بقی بن مخلد اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ، مغرب میں یہ افریقہ سے بھی آگے سمندری ملک ہے، اس کو پار کر کے جانا پڑتا تھا اندلس میں. 17 سال کی ان کی عمر تھی اور علم حدیث کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ گھر سے نکل گئے. جب نکلے تو سمندر میں ان کی کشتی گور میں تھی، تو جتنا سفر کا وقت لگ سکتا تھا اس سے زیادہ دگنا لگ گیا اور کپڑے بھی پھٹ گئے. اور اسی فقیرانہ شان میں جب انہوں نے سنا کہ علم حدیث کا بہت بڑا آدمی بغداد کے اندر ہے جو مسلمانوں کا امام ہے، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اندلس سے سفر کرنا شروع کیا اور بغداد کے قریب پہنچے تب پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس پر وقت کے حکومت نے پابندی لگا دی ہے. تو اتنا بڑا افسوس ہوا کہ اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے میں علم حدیث کے لیے یہاں آیا اور اس امام وقت پر ان کے اسباق پر ان کے حلقوں پر پابندی لگ چکی ہے.
فوراً وہ جامع مسجد میں گئے اور جامع مسجد میں ایسے ہی ایک درس حدیث کا حلقہ تھا. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. مجلس ختم ہونے کے بعد انہوں نے اجازت چاہی کہ حضرت میں پردیسی آدمی ہوں, ایک دو باتیں مجھے آپ سے پوچھنی ہے. بہت سے محدثین کے متعلق انہوں نے پوچھا. پھر آخر میں پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر تنقید کریں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں. جب اتنی بات سنی تو پھر کسی آدمی سے رابطہ کر کے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بتاؤ. تو اس آدمی نے کہا اس وقت پولیس کا پہرا بہت زیادہ سخت ہے, مجھے بھی سزا دی جائے گی اور آپ کو بھی سزا دی جائے گی اگر ہم گرفت میں آ گئے تو مناسب نہیں ہے, میں آپ کی رہبری نہیں کر سکتا. تو بقی بن مخلد نے کہا جب گھر آ جائے صرف آپ سے اشارہ کر لو, آگے کا کام میں سنبھال لوں گا. اس نے کہا اس بات کے لیے تو میں تیار ہوں. چنانچہ وہ آدمی لے کر کے گیا. جب گھر آیا تو آنکھوں سے اشارہ کر دیا. اب اس آدمی سے کہا کہ آپ چلے جاؤ. انہوں نے جب دیکھا کہ دوپہر کے وقت پولیس وغیرہ موجود نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں پردیسی آدمی ہوں. کہاں سے آئے ہیں؟ مغربی ممالک کا میں رہنے والا ہوں, افریقہ سے. نہیں, افریقہ سے بھی آگے سمندری سفر طے کر کے مجھے جانا پڑتا ہے. اندلس سے میں آیا ہوں اور آپ کا نام سنا تھا تو میں ایک علم حدیث کے شوق میں آپ کے پاس آیا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واقعتاً تم ایک سچی طلب لے کر کے آئے ہو, مگر میرے اوپر اس وقت خطرناک حالات ہیں, تو میں آپ کی علمی پیاس کیسے بجھاؤں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میرے پاس ایک ترکیب ہے. وہ ترکیب یہ ہے کہ میرے پاس یہ چند سکے ہیں, آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. روزانہ میں دوپہر کے وقت سر پر فقیرانہ پگڑی باندھ کر, ہاتھ میں کٹورا لے کر اور مصنوعی پٹیاں پیر پر باندھ کر کے میں آپ کے دروازے پر آؤں گا. آپ باہر آ کر کے دیکھ لیجئے, اگر پولیس والا نظر آ جائے تو آپ وہی سکہ میرے کٹورے میں ڈال دینا. اگر پولیس نہیں ہے تو مجھے صرف ایک حدیث روزانہ سنا دینا تاکہ اس سے بھی میری پیاس بجھ جائے. تو حضرت نے فرمایا بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں اور ہم ایسا ہی کریں گے. چنانچہ روزانہ وہی فقیرانہ شان میں کٹورا لے کر کے نکلتے تھے اور ہر ایک کے دروازے پر دستک دیتے تھے. اجرکم علی اللہ, تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے. یہی مانگنے کا بغداد میں طریقہ تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ مانگنا مقصود نہیں تھا, مگر کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو اس وجہ سے یہ شکل اختیار کی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتے. جب آپ دیکھتے کہ کوئی نہیں ہے تو اندر لے جاتے اور کئی حدیثیں ان کو سنا دیتے تھے. بعد میں چل کر اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا نائب بہت اچھا تھا, اس نے آپ کے اسباب پر سے پابندی ہٹائی. تو پھر تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع حضرت کے ارد گرد جمع ہونے لگا. تو حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خیال رکھتے تھے. مجمع کے پیچھے ہوتے تھے تو ان کو بلا دیتے تھے کہ آپ آگے آئیے, واقعتاً آپ سچی طلب لے کر کے آئے ہیں. بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت بیمار پڑ گیا, چونکہ میں نے کرائے کا کمرہ لے رکھا تھا, میرے پاس اتنی وسعت بھی نہیں تھی, پھر بھی میں پڑا رہتا تھا. تو ایک دن میں بیمار ہو گیا اور بیماری بڑھتی رہی تو کئی دنوں تک میں سبق میں نہیں جا سکا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ اندلسی بھائی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ان کی طبیعت ناساز ہے. تو حضرت نے کہا کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ بتایا کہ فلاں کرائے کے مکان میں وہ رہتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سبق پورا کرنے کے بعد ان کی عیادت کے لیے چلے. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے چلے تو پورے شہر میں شور مچ گیا کہ یہ وقت کا مسلمانوں کا امام ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہا ہے. جب باہر دیکھا تو اتنا ہجوم, گھر کا مالک بھی آیا کہ آج امام احمد بن حنبل میرے گھر کے ایک روم میں آ رہے ہیں, اور اتنا مجمع سارے طلبہ کاپی اور قلم لے کر کے کہ امام احمد بن حنبل کیا فرمائیں گے. میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا, ایک پھٹی پرانی چادر میرے جسم پر تھی اور سرہانے پر کتابیں رکھی ہوئی تھی. آپ تشریف لائے اور سرہانے پر بیٹھے اور آپ نے کہا آپ بیمار ہیں, بیماری اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے لیے بے شمار فضائل بتائے ہیں. اللہ آپ کو ان کا مستحق بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنی دست غیب سے آپ کو شفا نصیب فرمائے. پھر حضرت یہ کہہ کر چلے گئے تو مالک مکان آیا
اور کہا کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کو میں پہچان نہیں سکا، آج کے بعد میں تمہارے پاس سے 1 روپے کا کرایہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد سارے لوگ اچھا اچھا کھانا میرے پاس لے کر کے آ رہے ہیں، اوڑھنے بچھونے کے کپڑے میرے پاس لے کر کے آئے گے۔ میری اتنی عزت ہوئی کہ اگر میں گھر پر بھی رہتا تو میرے گھر والے اتنی عزت نہیں کر سکتے تھے۔ آج جو اکابر کو عزت حاصل ہے تو ایسے ہی نہیں ہے، پہلے ان کے ماضی پر بھی غور کر لیا جائے کہ انہوں نے دن کیسے گزارے ہیں۔ تو ان حالت میں اتنی مشقت کے بعد انہوں نے علم حدیث کا سلسلہ شروع کیا، اور اتنی مشقت کے بعد یہ حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ تو میں نے 3ری 4تھی صدی کا واقعہ آپ کو سنایا۔ ایک واقعہ وہ ہے جو عن قریب ہے، خود میں نے مدرسے کے اندر دیکھا کہ ایک طالب علم، ہمارے مدرسے کا قانون تھا کہ اگر مدرسے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا تو آپ کو مدرسہ کھانا بھی نہیں دیتا تھا اور کمرے میں سیٹ بھی آپ کو سونے کے لیے نہیں ملتی تھی۔ مگر غریب طلبہ ایسے تھے جو صبح فجر سے پہلے لوگوں کے گھروں سے دودھ کی کینیں لے کر کے چلتے تھے، اور ان کو جو پیسے ملتے تھے دن میں 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور مہینے کے آخر میں کرائے کا انتظام کرتے تھے۔ آج بھی ایسے طلبہ ہیں جو انڈے اور کیلے بیچ کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو ان طلباء میں سے ایک طالب علم حضرت فرماتے تھے، ہمارے استاد سبق میں یہ واقعہ بتاتے تھے کہ رات میں میرے 3 بجے اٹھنے کی عادت تھی، تو میں 4 بجے تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر ہاسٹل کے سامنے میں چکر لگا رہا تھا کہ دیکھو طلبہ کس حال میں ہیں۔ تو ہمارے دارالعلوم میں کھانے کے لیے صبح اور شام کو 2 روٹی ملتی تھی، آپ کو 3 کی ضرورت ہے تو 3 بھی نہیں ملتی تھی، 2 روٹی ملتی تھی اور 250 گرام سالن ملتا تھا، بس اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں۔ اور روٹی اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اس کی کناری آپ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو ہم کیا کرتے تھے، اس کناری کو نکال کر کمرے کے سامنے ایک ٹھیلا رہتا تھا، اسی میں وہ کناری جمع کر دیتے تھے۔ مہینے کے آخر میں 400 روپے ملتے تھے، تو ہم 4 ساتھی ہوتے تھے، ہم پالنپور کے 4 ہوتے تھے، تو 4 ساتھی 400 روپے 100 روپے تقسیم کر دیتے تھے اور اچھی سبزی لا کر مدرسے سے جو کھانا ملا گیا اس کی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں صبح 4 بجے اسی کمرے کے آگے جا رہا تھا تو دور ایک کمرے کے پاس اس تھیلے سے کوئی ایک طالب علم کوئی چیز نکال رہا تھا۔ اس نے مجھے جب دیکھا تو وہ فوراً ایک کمرے کے اندر گھس گیا، اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی چوری کرنے کے لیے کوئی طالب علم کے کمرے میں جا رہا ہے۔ میں وہاں گیا، حضرت فرماتے ہیں اس طالب علم کو بلایا اور کہا یہاں تم کیا کر رہے تھے اتنے بجے؟ کہا حضرت میرا اس مدرسے میں داخلہ نہیں ہوا اور میں رات کا بھوکا ہوں، یہاں کچھ روٹیاں طلبا نے ڈالی تھی بچی ہوئی، میں ان کو نکال کر پانی میں بھگو کر کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا آپ صبح میرے کمرے میں تشریف لائے۔ تو وہ طالب علم صبح کے وقت حضرت کے کمرے میں گیا تو حضرت نے فرمایا یہ اپلیکیشن میں نے لکھی ہے اور میری نیچے دستخط ہے، آپ آفس میں جائیے، آپ کے سونے کا بھی انتظام اور آپ کے کھانے کا بھی انتظام، مدرسے سے آپ کا کھانا جاری ہو جائے گا۔ تو اس طالب علم نے کہا حضرت آپ کو اللہ خوب جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، مگر میں اس علمی سفر میں آپ کا بھی احسان لینا نہیں چاہتا، آپ اپنی درخواست برائے مہربانی آپ اپنے پاس رکھیے، میں اس علمی سفر میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے غریب طلبہ میں بھی اتنی غیرت ہے کہ آج کسی کے پاس سے وہ احسان لینا بھی نہیں چاہتے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایسے طلبہ کے نام کن لوگوں کی طرف سے لفافے آتے تھے ان کا بھی نام نہیں تھا کہ فلاں طالب علم کے نام اتنے پیسے آئے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اور ان کے گزارے کا انتظام اسی سے کیا جائے۔ نہ بیچنے والے کا نام ہوتا تھا، صرف طلبہ کا نام ہوتا تھا، کہاں سے آتے تھے؟ ہماری عقلیں حیران تھی، کچھ اللہ کے بندے اس طریقے سے بھی اللہ تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یہ حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اس کا نور نصیب فرمائے اور ہماری انگیٹھیوں کو ہمیشہ کے لیے گرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔